بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنا میریا، قسط نمبر 35۔ تحریر کومر رائٹس۔ میری دہلیز سے ہو کر ہوائیں جب گزرتی ہیں، یہاں کیا دھوپ کیا ساون، ہوائیں بھی برستی ہیں۔ ہمیں پوچھو کیا ہوتا ہے بنا دل کے جیے جانا، بہت آ ہی گئیں یادیں مگر اس بار تم ہی آنا۔ جانتی ہو ارج میں اریج، تم نہیں جانتے کب کیسے تم میرے دل کی ملکہ بنی۔ اس برائی کی دنیا کا بےتاب بادشاہ تھا میں تو، یہ دل کبھی کسی کے لیے دھڑکا نہیں تھا، مگر جب تم سے ملا تو میرے پتھر دل نے بھی مجھ سے بغاوت کر لی۔ پہلی نظر میں تم میرے دل میں اپنی جگہ بنا گئی۔ میں نہیں جانتا یہ اریج جہانگیر کون ہے، مگر اس کے نام کی وجہ سے مجھ پہ فرض ہے کہ میں اس کی عزت کروں۔ مجھے تم سے ہی نہیں تمہارے نام سے بھی عشق ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تم کیسی مہربان کی طرح میری زندگی میں آئی تھیں۔ افسوس تو اس بات کا رہے گا تم میری ہو نہ سکیں، مگر میں خوش ہوں تمہاری خوشی میں۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا، ادھورے چاند سے فریاد تو کرتا ہوگا وہ، مجھے زیادہ نہیں پر یاد تو کرتا ہوگا۔ بہت مصروف سہی وہ دن بھر، پھر بھی تنہائی کے کچھ پل میرے لیے برباد کرتا تو ہوگا۔ ماضی ترکی میں اس وقت ہر طرف رات کی سیاہی نے اپنے پر ہر طرف پھیلا رہے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک گاڑی اندھیرے کو چیرتی ہوئی ہوا سے باتیں کرتی آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گاڑی میں موجود انسان نے نشہ کر رکھا ہو۔ ایک دم گاڑی کا بیلنس بگڑا اور گاڑی سیدھا جا کے درخت کے ساتھ لگی۔ گاڑی میں موجود شخص کا سر ایک دم اسٹیئرنگ کے ساتھ جا کے لگا اور خون کی ایک لکیر اس کی پیشانی سے نکلی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے سے کچھ پہلے کا منظر یاد آیا۔ یہ منظر ایک پرانی عمارت کا تھا جہاں اس وقت زیکے اور باشا اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دینے کے لیے بارے میں سوچ رہے تھے۔ آخر کون ہے جو بار بار ہمارے راستے میں آ جاتا ہے؟ اب تک ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، آج کسی بھی حالت میں ہمیں یہ مال بھارت تک پہنچانا ہوگا۔ اگر یہ مال پکڑا گیا تو ہمارا 100 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ زیکے نے انتہائی سرد لہجے میں سامنے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اس کے آدمی بڑے بڑے باکس میں ہیروئن اور شراب نوشی پیک کر رہے تھے۔ ابھی وہ اپنی نگرانی میں مال پیک کروا ہی رہا تھا کہ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اپنی گن سنبھالی۔ اتنے میں ہر طرف سے فضا میں فائرنگ کی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ سکتے پاک فوج کے جوان ان کے سارے آدمی گرا چکے تھے۔ ہمیں جانا ہوگا یہاں سے زیکے، جلدی کرو۔ بادشاہ نے اس کی بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، جو غصے سے جبڑے بیچ کر کھڑا تھا۔ آج میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ زیکے نے غصے سے دانت پیس کر کہا، ضرور، ہم خود تم سے ملنے چاہتے تھے۔ اے جے نے اس پر گن تانتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ زیکے نے اپنے سامنے کھڑے موجود کی طرف دیکھ کر چیخا تھا، جس کے ہاتھ پہ صرف اے جے کے نام کا ایک بینڈ نظر آ رہا تھا، باقی وہ پورا وجود اندھیرے کی طرف سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں وہی ہوں جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ اے جے نام تو سنا ہوگا، اے جے نے جلا دینے والی انداز میں کہا، تم آج نہیں بچو گے مجھ سے۔ زیکے نے اپنی گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، اس نام سے ہی اسے انتہا کی نفرت تھی۔ ہاں، سوچنا بھی مت ایسا، ورنہ میرے ایک اشارے پر تمہاری جان چلی جائے گی۔ اے جے نے اسے آس پاس نظر دوڑانے کو کہا جہاں اس کی پوری ٹیم ان دونوں پر گن تانے کھڑی تھی۔ ہا ہا ہا، تم لوگوں کو لگتا ہے تم مجھے پکڑ لو گے؟ ہا ہا ہا، بہت افسوس ہوا جان کر آرمی میں تم جیسے بیوقوف بھی جمع ہیں۔ زیکے نے مکرو قہقہ لگاتے ہوئے کہا، مگر سامنے بھی اے جے تھی، اس کی سکون میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا۔ مذاق اچھا کر لیتے ہو مسٹر، اور تمہیں یہ جان کے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ تم آج تک ایک لڑکی سے ہارتے آئے ہو۔ چھی چھی، کتنے افسوس کی بات ہے، تم جو خود کو انڈر ورلڈ کا بادشاہ سمجھتے ہو، ہر بار ایک لڑکی سے ہار گئے۔ ہاں ہاں، تاسف ہے تم پہ۔ اے جے نے بھی اسے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ زیکے کو سچ میں جان کے جھٹکا لگا تھا کہ آج تک وہ ایک لڑکی سے مات کھاتا آیا ہے۔ چلو زیکے، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ بادشاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اسے بھاگنے کو کہا تھا۔ میں اپنا لاکھوں کا مال چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا، زیکے نے اپنے سامنے کھڑی اے جے کو گھورتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کیپٹن اے جے نے گولی چلائی جو سیدھا جا کے بادشاہ کے چہرے کو چھو کر گزری۔ اس سے پہلے وہ گرتا، زیکے اسے سنبھال چکا تھا۔
اسے گاڑی میں ڈال کر زیکے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اس سے پہلے وہ بیٹھا AJ کی گن سے نکلنے والی دوسری گولی اس کے ٹانگ پر آ کر لگی، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور گاڑی ڈرائیو کی، ہوا سے باتیں کرتا وہاں سے غائب ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کر رہا تھا جب اسے احساس ہوا کوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اریج اپنی فرینڈز کے ساتھ وہاں گھومنے آئی تھی، باقی دوستیں آج گھر نہیں آئی تھیں، اس لیے اریج اکیلی گھر سے نکلی۔ اب بھی وہ تھوڑا ہی آگے گئی تھی کہ اسے گاڑی نظر آئی۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی وہیں روکی اور زیکے کی گاڑی کی طرف آئی۔ اوف، یہ آدمی اس حالت میں، اسے کیسے اٹھاؤں اس کو؟ وہ ہیلو، سن رہے ہو؟ آنکھیں کھولو اپنی۔ اریج کی آواز پر زیکے نے ہلکی سی آنکھیں واں کر کے جب اس کی نظریں سامنے والی کی آنکھوں سے ٹکرائی، اس کے کومل ہاتھوں کا لمس زیکے کے وجود میں سکون کی لہر سی دوڑا گئی تھی۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی، آج اس کے پتھر دل نے بھی ایک بیٹ مس کی تھی۔ اریج نے اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور سیدھا ہسپتال لے گئی۔ اسے سیدھا ICU میں لے جایا گیا تھا۔ جب تک اسے ہوش آیا تھا اریج وہیں بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر کیسے ہیں وہ؟ اریج نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اب وہ ٹھیک ہیں، بس آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے، اب بس چھوٹی بڑی چوٹیں ہیں، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے گولی والی بات گول کر دی کیونکہ زیکے کے ہوش آ گئی تھی اور اس نے سختی سے ڈاکٹر کو منع کیا تھا۔ ڈاکٹر تو پہلے ہی اسے یہاں دیکھ کر ڈر گئے تھے، اوپر سے زیکے کی دھمکی۔ اوکے، آپ مل لیں انہیں جا کے۔ اریج کو عجیب تو لگا تھا کیونکہ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کے اسے سب ٹھیک ہے کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے خیالات جھٹک کر اندر گئی جہاں سامنے ہی وہ بیڈ پر لیٹا نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو تم؟ اب اریج نے اندر آتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں خوش دلی سے پوچھا۔ اپنے پاس سے آنے والی نسوانی آواز پر زیکے نے سامنے دیکھا جہاں وہ اپنی میٹھی سی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ زیکے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ خود سخت پریشان تھا اپنی دلی کیفیت سے، جو سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کس انداز میں دھڑک رہا تھا۔ او ہیلو، بلائی کا کوئی زمانہ ہے یا نہیں؟ ایک معصوم جاں اتنی دور سے تمہارے یہ بھینسے جیسا وجود اٹھا کے لائی ہے، مگر مجال ہے جو تم اپنے منہ سے 2 الفاظ شکریے کے پھوٹ جائے۔ آہا، میں معصوم اتنی رات کو یہاں بیٹھی ہوں لیکن تمہیں ذرا بھی احساس نہیں، کتنے بے حس انسان ہو یار تم۔ اریج فل ڈرامہ انداز میں کہا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں مجھ سے؟ زیکے نے اپنی وحشت سے بھری آنکھیں اریج کی شرارت سے بھرپور آنکھوں میں گاڑ کے پوچھا، کیوں؟ تمہاری شکل اتنی خوفناک ہے کیا جو میں ڈر جاؤں گی؟ اریج نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ کہاں سے آئی ہو؟ زیکے نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے گھر سے، اریج نے پوری بدتمیزی دکھا کے کہا۔ اوف، زیکے نے اسے گھور کر اسے دیکھا۔ میں پاکستان سے آئی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے۔ اس کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اریج نے اس بار شرافت سے جواب دیا۔ پاکستان کے نام پر زیکے کی آنکھوں میں نفرت کی لہر اٹھی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زیکے نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اریج۔ ٹن۔ اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتی اس کے موبائل پر کسی کی کال آ گئی جسے سننے کے لیے وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زیکے کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ در آئی تھی۔ اوکے باس، اب مجھے جانا ہوگا، اپنا خیال رکھنا، کل ملیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور زیکے کی طرف دیکھ کر بولی۔ زیکے نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ اریج نے دروازے کے پاس جا کر رک کر پیچھے دیکھا۔ او سوری، میں تو تمہارا نام پوچھنا ہی بھول گئی، اریج نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ کہا۔ اس کی یہ ادا بھی زیکے کو بہت پسند آئی، اس لیے مسکرا کے بولا، ذیشان خان۔ اوکے، وہ بول کے وہاں سے چلی گئی۔ یہ پوری رات زیکے نے کانٹوں پر کاٹی تھی، اسے بس اریج سے ملنے کی جلدی تھی۔ اس طرف وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ اریج نے تو صرف اس سے دوستی کی تھی جس کے بارے میں کبھی ہادی کو بھی نہیں بتایا تھا، مگر زیکے نے اس سے عشق کیا تھا، بے حد عشق، جس کی شاید کوئی منزل نہیں تھی۔ آج کی صبح بہت سے راز اپنے ساتھ لے کے آئی تھی۔ حویلی میں آج خاموشی کا راج تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ 2 ہفتوں کے ہوتے ہوئے حویلی میں خاموشی ہو رہی ہے۔ خاموشی آج سب کو کھل رہی تھی۔ اریج کی آج لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ فوراً اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے جب اریج وہاں بھاگتی ہوئی آئی۔ ماما، عروش کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ریحانہ بیگم کا غصہ سے برا حال تھا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی سیریس تھی، ورنہ وہ کبھی بھی ریحانہ بیگم کو ماما نہیں کہتی تھی۔ پتر کی ہویا ہے؟ سب خیریت ہے؟ بی جان نے اس کی پھولی ہوئی سانسیں دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جی بی بی جان، آپ بتائیں نا عروش کہاں ہے؟ اریج نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اریج، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟
ابھی کل شادی ہوئی ہے تمہاری اور حالت دیکھو اب اپنی، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، وہ مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی کوئی کام ٹھیک سے کر لے۔ ریحانہ بیگم اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میں نے آپ لوگوں سے پوچھا عروش کہاں ہے؟ اس بار اریج کی آواز میں شدید غصہ تھا، ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اریج سب کے سامنے اس لہجے میں بات کرے۔ گڑیا وہ تو کچھ دیر پہلے ہی نکلی ہے، خیریت تو ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ انایا نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے پوچھا۔ کیا کیوں؟ وہ خطرے میں، وہ بس اتنا بول کے باہر کی طرف بھاگی۔ آج اریج جہانگیر اپنی زندگی میں پہلی بار ڈری تھی۔ کل جو میسج اس نے پڑھا تھا اس کے بعد سے وہ کافی ڈر گئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا اس نے، سلمیٰ بیگم نے حیرت سے کہا، جبکہ ریحانہ بیگم اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی تھیں۔ ماں تھی، سمجھ گئی تھیں ان کے بچے خطرے میں ہیں۔ اریج بار بار عروش کو کال ملا رہی تھی مگر وہ کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہی تھی اور یہ بات اسے اور پریشان کر رہی تھی۔ اف یار کہاں ہو تم؟ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ فل سپیڈ سے ڈرائیو کرتی شہر کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ عروش کو بھی کال ملا رہی تھی مگر عروش تو جیسے موبائل پاس رکھ کر ہی بھول گئی تھی۔ ابھی اس نے فون کان کے ساتھ لگایا ہی تھا جب اپنے پیچھے سے کسی نے اس کی گاڑی کے ٹائر پہ گولی چلائی اور ایک دم گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکلا۔ وہ بیلنس برابر نہ کر سکی تھی، گاڑی سامنے ایک درخت کے ساتھ جا لگی اور اریج کا سر اسٹیئرنگ سے لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے ایک گاڑی اور آئی اور اس میں سے ایک کچھ نقابپوش آئے اور اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ریحانہ بیگم نے مرحا کو کہہ کر ارحم کو کال ملائی اور اسے سب بتا دیا تھا۔ حویلی کے سارے مرد اپنے سب کام چھوڑ کر حویلی آ گئے تھے، جبکہ دل میں ڈر تھا کہ ریحانہ بیگم کا تو رو رو کے برا حال تھا، انہیں اپنی دونوں بیٹیوں کی فکر ستا رہی تھی۔ ماما آپ روئیے نہیں، میں پتہ کرتا ہوں وہ کہاں ہے، ارحم نے ریحانہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حقیقت میں وہ خود بھی بہت پریشان تھا۔ ماما آپ فکر نہ کریں، یہی ہوگی، دونوں ہم ہیں نا، ہم ڈھونڈ لیتے ہیں اسے۔ علی نے بھی انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ماما پلیز آپ رونا بند کریں، رحمان نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رحمان بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جب اس کا فون بجا۔ پہلے اس نے سب کی طرف دیکھا، پھر کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس کے ہیلو بولتے ہی دوسری سائڈ سے دی جانے والی خبر اسے پورا ہلا چکی تھی۔ کیا، کب، کہاں؟ رحمان کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ آغا جان نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ میری بچیاں تو ٹھیک ہے نا؟ ریحانہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا رحمان؟ کس کا فون تھا اور تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلا کر پوچھا، جو نہ جانے کس دنیا میں کھو گیا تھا۔ وہ شہر کے راستے میں اریج کی گاڑی ملی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ ہوش میں آتے ہی کہتے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بھاگا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ بھابھی میری بچیاں، ریحانہ بیگم دل پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ہمت رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آسیہ بیگم نے انہیں تسلی دی تھی۔ عروش نے جیسے ہی اپنی گاڑی ہسپتال کی پارکنگ میں پارک کی، اس کا موبائل فون بجا۔ نمبر دیکھ کر اس نے منہ بنایا، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اف کیا مسئلہ اس کمینے انسان کو؟ وہ سخت بیزار ہوئی تھی۔ فون مسلسل بج رہا تھا، جیسے کال کرنے والا بھول گیا ہو کہ کال ملا کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو زہے نصیب ہمارے، جو آج آپ نے ہماری کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سے بادشاہ کی آواز سنائی دی۔ بکواس بند کرو اپنی اور یہ بتاؤ کیوں فون کیا؟ ایک بار تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ میں نہیں جانتی کچھ بھی اس کے بارے میں۔ عروش تو برس ہی پڑی تھی مگر سامنے والا خاصا ڈھیر تھا۔ میری جان اتنا غصہ اچھا نہیں، صحت کے لیے کام کی بات کرو۔ بادشاہ جو اپنی عادت سے مجبور ہو کے بول رہا تھا۔ زیکے نے اس کی بات کاٹ کے سرد لہجے میں کہا، بکواس کرو گے اب کوئی؟ کیوں فون کیا یا میں کال کاٹ دوں؟ عروش نے کال کاٹ کے غصے میں کہا تھا، ہاں کافی سمجھدار ہو، چلو کام کی بات کرتے ہیں۔ بادشاہ نے زیکے کی گوروں کی وجہ سے اس بار شرافت سے کام لیا تھا۔ ری جہانگیر کو تو جانتی ہی ہوگی تم، سنا ہے بہت عزیز ہے تمہیں، بادشاہ نے مکار لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ سے عروش کو لگا جیسے وہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ کہاں ہے وہ؟ بولو کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ عروش کی سانس ہی رک گئی تھی۔ اریج کے نام پہ اسے کہاں گوارا تھا اریج کو کوئی سرد ہوا بھی چھو کر گزرے؟ اریج کے لیے تو وہ ہر طوفان سے لڑ سکتی تھی۔ جانم کیا تو کچھ نہیں مگر کر سکتا ہوں، تم تو جانتی ہو نا میں کیسا ہوں۔ اب تم خود سوچ لو، تم میری بات مانو گی یا میں تمہاری بہن کی عزت کا جنازہ اٹھاؤں؟ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ زیکے نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زیکے کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ ایک بار اس ہوس پرست انسان کو زندہ دفنا آئے۔ اسے صرف اریج سے ہی نہیں بلکہ اریج نام سے بھی انتہا کا عشق تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اریج جہانگیر جس کا صرف اس نے نام سنا تھا اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ
عریض جہانگیر ہی وہ لڑکی ہے جس سے وہ بے انتہا عشق کرتا ہے، تو نہ جانے کیا قیامت اٹھے گی اس پر۔ ایک طرف بہن کا پیار، دوسری طرف وطن کا عشق۔ عروش کو دونوں ہی عزیز تھے۔ اگر وہ بہن رکھتی تو عشق سے بے وفائی ہو جاتی، اگر عشق کو بچاتی تو بہن کی عزت جاتی۔ عروش کو اپنا وجود کانٹوں پر چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی نوٹ کر کے بادشاہ نے ایک بار پھر سے اسے اپنی بات رکھی۔ کیا ہوا میری جان؟ لگتا ہے بہن سے پیار نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ویسے بھی بہت کمال کی چیز۔ نہیں نہیں نہیں، میں کروں گی، تم جو کہو گے، بس ایسے کچھ نہ کہنا۔ عروش نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے روتے ہوئے منت کی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، ایڈریس بھیج رہا ہوں، اگلے 1 گھنٹے میں تم بلی پرنٹ لے کر وہاں پہنچ جاؤ، ورنہ آگے تم سمجھدار ہو۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بولا، آتی ہوں، تم پلیز اسے کچھ نہ کہنا، میری بات کرواؤ اس سے۔ عروش نے ایک بار پھر منت کی تھی اور پھر کچھ سوچ کر جلدی سے کہا، ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے جواب دیتے ہوئے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، جو اشارہ سمجھتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ جاری ہے۔